بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹو پاکستان کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد باقر رحمانی۔ آج ہم بات کریں گے مرزا غالب کی۔ مرزا اسد اللہ بیگ خان 27 دسمبر 1797 کو پیدا ہوئے۔ انہیں عام طور پر مرزا غالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک ہندوستانی شاعر تھے۔ انہوں نے اردو زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بھی شاعری کی۔ غالب کی شاعری اکثر وجودی جدوجہد، دکھوں اور سماجی و سیاسی خلفشار، خاص طور پر مغلیہ سلطنت کے زوال کا ذکر کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ غربت میں گزارا۔ یوں تو انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا، لیکن ان کا فارسی دیوان ان کے اردو دیوان سے کم از کم 5 گنا لمبا ہے، لیکن ان کی شہرت اردو میں ان کی شاعری پر ہے۔ آج غالب نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ دنیا بھر کے ہندوستانی باشندوں میں بھی مقبول ہے۔ مرزا غالب آگرہ میں مغلوں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے جو سلجوق بادشاہوں کے زوال کے بعد سمرقند چلے گئے۔ ان کے دادا مرزا قوقان بیگ سلجوق ترک تھے اور سلطان برقیاروق حمد شاہ کے دور حکومت میں سمرقند سے ہندوستان ہجرت کر گئے تھے۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں غالب نے نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے شادی کی۔ وہ جلد ہی اپنے چھوٹے بھائی مرزا یوسف کے ساتھ دلی چلا گیا۔ 1850 میں شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو دبیر الملک یعنی سیکریٹری آف اسٹیٹ کا خطاب عطا کیا۔ شہنشاہ نے اس میں نجم الدولہ کا اضافی لقب بھی شامل کیا، جس کے معنی ریاست کا ستارہ تھا۔ ان القابات سے نوازا جانا مرزا غالب دہلی کے شرفاء میں شامل ہونے کی علامت تھا۔ اسے شہنشاہ سے مرزا نوشا کا خطاب بھی ملا۔ اس طرح وہ اپنے نام کے ساتھ مرزا کا اضافہ کرنے کے قابل ہوا۔ وہ شہنشاہ کے دربار کا ایک اہم درباری بھی تھا، چونکہ شہنشاہ خود شاعر تھے۔ مرزا غالب کو 1854 میں ان کا شاعر استاد مقرر کیا گیا۔ وہ بہادر شاہ ظفر ثانی کے بڑے بیٹے شہزادہ فخر الدین مرزا کے ٹویٹر بھی مقرر ہوئے۔ انہیں شہنشاہ نے مغل دربار کا شاہی مورخ بھی زوال پذیر مغل شرافت اور پرانے زمیندار اشرافیہ کا رکن ہونے کے ناطے انہوں نے کبھی روزی روٹی کے لیے کام نہیں کیا، یا تو مغل شہنشاہوں کی شاہی سرپرستی، کریڈٹ یا اپنے دوستوں کی سخاوت پر زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی شہرت اسے بعد از مرگ ملی۔ اس نے اپنی زندگی کے دوران خود ہی کہا تھا کہ مجھے میرے بعد کی نسلیں پہچانیں گی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال اور برطانوی راج کے عروج کے بعد بہت کوششوں کے باوجود غالب کو پنشن کبھی نہیں مل سکی۔ مرزا غالب نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ ان کی پہلی شاعری اردو زبان میں تھی، لیکن گھر میں فارسی اور ترکی بھی بولی جاتی تھی۔ انہوں نے کم عمری میں فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ غالب کے دور میں ہندی اور اردو کے الفاظ مترادف تھے۔ غالب نے فارسی عربی رسم الخط میں لکھا جو جدید اردو لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر اپنی زبان کو ہندی کہتے ہیں۔ جب غالب کی عمر 14 سال کی تھی تو ایران سے ایک نیا مسلمان سیاح جس کا اصل نام ہرمز تھا آگرہ آیا۔ وہ 2 سال تک غالب کے گھر رہے اور انہیں فارسی، عربی، فلسفہ اور منطق سکھائی۔ غالب نے اردو پر فارسی کو اہمیت دی۔ ان کی شہرت اردو میں ان کی تحریروں پر ہے۔ غالب کی غزلوں پر بے شمار تبصرے اردو دانوں نے لکھے ہیں۔ اس طرح کی پہلی وضاحت یا شرح حیدرآباد کے علی حیدر ناظم طباطبائی نے حیدرآباد کے آخری نظام کے دور میں لکھی تھی۔ غالب سے پہلے غزل بنیادی طور پر غمگین محبت کا اظہار تھی، لیکن غالب نے فلسفہ، مصائب اور زندگی کے اسرار کا اظہار کیا اور بہت سے دوسرے موضوعات پر غزلیں لکھی، جس سے غزل کا دائرہ کار وسیع کیا گیا۔ کلاسیکی غزل کی روایت مد نظر رکھتے ہوئے غالب کے بیشتر اشعار میں محبوب کی شناخت اور صنف غیر متعین ہے۔ مرزا غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جائیداد بنانے یا تجارت میں مشغول ہونے سے زیادہ پنشن حاصل کرنے کے فکر میں رہتے تھے۔ غالب کو 1827 تک اپنے چچا کی سرکاری پنشن سے 52 روپے اور 8 آنا ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ غالب کی زندگی میں عزائم میں سے ایک عزم یہ تھا کہ وہ شاہی مغل دربار کا اعلیٰ ترین استاد بنے، اور بعد میں وہ بنا بھی۔ یہ عہدہ نہ صرف ان کی فنی مہارت ثابت کرتا بلکہ 400 روپے ماہانہ تنخواہ بھی فراہم کرتا۔ سرکاری شاعر
بننے سے پہلے غالب نے تیمور کے بارے میں تاریخ لکھی جس کے لیے اسے 50 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ تیمور مغل بادشاہ کا نام ہے۔ مرزا غالب کی شخصیت یوں تو ایک غیر سنجیدہ مرد کی سی تھی، لیکن ان کی شاعری کو اردو ادب میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوا۔ اردو کے یہ عظیم شاعر 15 فروری 1869 کو دلی میں انتہائی غربت کی حالت میں انتقال کر گئے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ والسلام۔